اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی زبان میں ہی کیوں نازل فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سوال بہت دلچسپ بھی ہے اور بہت اہم بھی۔ جب اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے تو پھر قرآن صرف عربی زبان میں ہی کیوں نازل ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ اسے انگریزی، فارسی، اردو یا کسی اور زبان میں نازل نہیں کر سکتے تھے؟ قرآن خود اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ ایک اور مقام پر سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے ہر رسول کو اسی کی قوم کی زبان دے کر بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے بات واضح کر سکے، کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کر سکے۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی زبان میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی زبان میں آئے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے، اس لیے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ کوئی تعصب نہیں بلکہ حکمت ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ صرف عرب ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا یہ قرآن صرف عرب کو ہی مخاطب کرنے کے لیے آیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن عربی میں نازل ہوا لیکن اس کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جیسے سورج ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے مگر اس کی روشنی پوری دنیا تک پہنچتی ہے، اسی طرح قرآن عربی میں نازل ہوا مگر اس کی ہدایت ہر زبان، ہر قوم اور ہر زمانے کے انسان کے لیے ہے۔ آج قرآن کا ترجمہ دنیا کی سینکڑوں زبانوں میں موجود ہے۔ لاکھوں غیر عرب مسلمان قرآن کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی سے اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ البتہ ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، ترجمہ قرآن کا مفہوم پہنچاتا ہے لیکن قرآن نہیں بن جاتا۔ قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگرچہ وہ عربی کا عالم نہ بھی بن سکے لیکن کم از کم اتنی عربی ضرور سیکھنے کی کوشش کرے کہ نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں اور قرآن کے بنیادی الفاظ کو سمجھ سکے۔ یہ قرآن سے محبت کی علامت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، آج بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں عربی نہیں آتی اس لیے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات درست نہیں۔ آپ آج ہی اپنے ترجمے کے ساتھ، جو آپ کے پاس گھر میں ترجمہ موجود ہے، اس کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، اور اگر روزانہ صرف ایک نیا عربی کا لفظ بھی سیکھیں تو چند مہینوں میں قرآن سے آپ کا تعلق کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے لیکن اس کی ہدایت ہر اس دل کے لیے ہے جو سچائی کا طالب ہے۔ آج قرآن مجید سے 3 عربی الفاظ سیکھیے، 1 سیکھیے، 2 سیکھیے، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ان کا ترجمہ یاد کیجیے، اور کوشش کریں کہ آئندہ جب بھی قرآن کے اندر وہ لفظ آئے گا تو آپ اسے پہچان سکیں گے۔ اتنا کم از کم اس کو یاد رکھیں، اس کو ازبر کریں۔ یاد رکھیے، قرآن کی زبان سیکھنا صرف ایک زبان سیکھنا نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے، اس سے محبت کرنے اور اس کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔